السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج آپ کے لیے میں ایک زبردست قصہ لے کر آیا ہوں، ایک چرواہے کا بسم اللہ پر یقین کا قصہ شروع کرتے ہیں۔ ایک علاقے میں ایک دفعہ قحط آ گیا، کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، لوگوں کی بکریاں جانور جو تھے بھوک سے مر رہے تھے۔ وہیں ایک چرواہا رہتا تھا جو بہت کم مسجد کو جاتا تھا۔ ایک دفعہ چرواہا جمعے کی نماز کو مسجد کو چلا گیا۔ وہاں قاری صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہمیں بسم اللہ پر یعنی اللہ کے نام پر یقین ہونا چاہیے۔ آپ اگر بسم اللہ پڑھ کر دریا کو بھی حکم دو گے تو وہ بھی آپ کی فرما برداری کرے گا۔ تو چرواہے کو اس بات پر اتنا یقین ہو گیا کہ وہ اپنی بکریاں دریا کی طرف لے گیا، اور وہاں جا کر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو حکم دیا، دریا مجھے اپنے آپ پر چلنے دو اور میری بکریوں کو دریا کے دوسری طرف لے کر جانے دو، کیونکہ وہ جگہ بہت ہری بھری تھی اور وہاں بہت سا سبزہ تھا، درخت تھے۔ تو اس بندے کو چرواہے کو اتنا یقین تھا بسم اللہ پر کہ وہ دریا پر چلنے لگ گیا اور اپنی بکریوں کو ہانک کر دریا کے دوسری طرف لے گیا۔ وہاں اس کی بکریوں نے خوب گھاس کھایا، پتے کھائے، اور پھر وہ اس دن بکریوں کو گھر لے آیا۔ وہاں لوگوں نے کچھ دن یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری بکریاں تو بہت طاقتور ہو گئی ہیں، ہری بھری ہو گئی ہیں، ان کا وزن بھی زیادہ ہو گیا ہے، کیا بات ہے، تم ان کو کیا کھلاتے ہو؟ البتہ یہاں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ شریف سادہ سا بندہ تھا، اس نے ان سب کو سچی بات بتا دی۔ لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اس پر یقین نہیں کیا۔ یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی اور پھیلتے پھیلتے مولانا صاحب تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے اس چرواہے کو اپنے پاس بلایا اور ساری وجہ پوچھی۔ تو چرواہے نے کہا، یہ آپ کی بدولت ہی ہوا ہے، کیونکہ آپ نے جو بات بتائی تھی میں نے اس پر یقین کر کے عمل کیا تو وہ بات یقیناً سچی ثابت ہوئی۔ مولانا صاحب بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں تو ہر جمعے میں ایسی باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ تاکہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسے ممکن ہوا ہوگا۔ مولانا صاحب نے یہ سوچا کہ میں بھی اس پر عمل کر کے دیکھتا ہوں۔ مولانا صاحب دریا پر پہنچ گئے اور علاقے کے تمام لوگ بھی وہاں پہنچ گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ چرواہے کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ مولانا صاحب وہاں پر پہنچے اور انہوں نے پہلے دریا کو دیکھا اور اس کی روانی کو دیکھا تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے ایک رسہ منگوایا اور اس کو درخت کے ساتھ باندھ دیا اور اسے اپنی کمر کے ساتھ باندھ کر دریا میں چلے گئے۔ تھوڑا آگے گئے تھے کہ وہ ڈوبنے لگے تو جس کی وجہ سے لوگوں نے رسہ کھینچ کر مولانا صاحب کو دریا سے باہر نکالا۔ مولانا صاحب کی یہ حالت دیکھ کر لوگوں نے چرواہے کو کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ چرواہے نے پھر کہا کہ اب میں کر کے دکھاتا ہوں۔ چرواہے نے اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا میں چلنے لگا۔ وہ چل کر دوسری طرف گیا، وہاں سے واپس آیا تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ اس وقت وہاں پر ایک ذہین بندہ بھی موجود تھا جس نے یہ بات تمام لوگوں پر واضح کی کہ مولانا صاحب کو اللہ پر اور اللہ کے نام پر یقین ہونے کے بجائے اس رسے پر زیادہ یقین تھا، جس کی وجہ سے وہ دریا پار نہ کر سکے اور ڈوبنے لگے، جبکہ چرواہے کو اللہ کے نام پر مکمل یقین اور اعتماد تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر روز دریا پار کر کے جاتا ہے اور بکریوں کو چراتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، آج کل ہماری یہ حالت اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں اللہ پر، اللہ کے ہونے پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے اور دنیاوی چیزوں پر یقین زیادہ ہے، دنیاوی امداد پر یقین زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہم ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہمیں ہر وقت ہر چیز اللہ سے ہی مانگنی چاہیے تاکہ ہم کامیابی کے راستوں پر چل سکیں۔ تو یہ تھی چرواہے کی اللہ پر اور اللہ کے نام پر یقین کی کہانی۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ کہانی میں۔ میرے چینل کو لازمی لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔